کوئی ایک چیک بتائیں جو انہوں نے ڈونیٹ کیا ہو سیلاب زدگان کے لیے. کیونکہ اپنے گھر سے تو یہ پیسے نہیں لگاتے, اپنے گھر کے اکاؤنٹ تو انہوں نے بینکوں کے لیے رکھے. اس کے بوٹ پر ماریں اور برانڈ کا ریٹ دیکھیں. میں خود اپنے آپ کو لال حویلی میں غیر محفوظ سمجھ رہا ہوں جی. میرے گلی محلے میں چوری شروع ہو گئی, لوگ میٹروں کو, گیس کے میٹر کو چوری کاٹ کے لے جا رہے ہیں. لوگوں نے پورے ملک ہر طرح دا بحران ہے, مطلب ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے. اس ملک میں ڈالر کا بحران ہے, اس ملک میں معاشی بحران ہے, اس ملک میں آٹے کا بحران ہے, اس ملک میں چینی کا بحران ہے, اس ملک میں سیاسی بحران ہے. سر جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کبھی لال حویلی میں ہیٹر پہ ہاتھ سیک رہے ہیں, کبھی اسلام آباد میں لکڑیوں کو آگ لگا کے ہاتھ سیک رہے ہیں, مطلب شیخ رشید اینا پرسکون, ہاؤ اٹ از پاسبل سر؟ مجھے یقین ہے اتنے دن مزید خرابی نہیں رہ سکتی, 100-125 دنوں میں. 15 جنوری سے ابھی تو آج تو نہیں, کل یا پرسوں پنجاب اسمبلی کا بھی فیصلہ آ جائے گا. اصل مسئلہ ان کی بے وقوفیوں کا ہے. حالات بدلے ہوئے ان کو اندازہ نہیں. وزیر داخلہ, وزیر فینانس منسٹر نے, وزیر خزانہ نے 3 دن پہلے یہ بیان دیا کہ ہمارے پاس 4 نہیں 10 ارب ڈالر ہے. 6 ارب ہمارے پاس جو ہے وہ کمرشل بینک اکاؤنٹس میں ہیں. لوگوں نے بینکوں سے پیسے نکلوانے شروع کر دیے. اور میں نے 2 دفعہ آج بینکوں کو فون کیا ہے کہ غریب لوگوں کے 2-2, 3-3 ہزار ڈالر ہیں, وہ بھی نکلوانا چاہتے ہیں. 3-3, 4-4 سال سے کئیوں نے 2-2, 3-3 ہزار ڈالر رکھے ہوئے ہیں. تو ان کے پاس ڈالر ہی نہیں ہوں گے. تو ٹیکنیکلی تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے. آپ کہہ لیں کہ نہیں ہوا, کہتے رہیں, آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. میں نے آج 2-3 دفعہ فون کیا ہے. چھوٹے چھوٹے غریب لوگ جن کے گھروں سے باہر سے پیسے آئے, انہوں نے بینک اکاؤنٹس کھولے, اور نہ 2000 والے کو پیسے مل رہے ہیں ڈالر کو, نہ 3000 والے کو. بینک والوں نے کہا جی کہ آج 10,000 ڈالر آئے ہیں. تو شیخ صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے آپ نے شاید وزیر اعظم کی آج کی پریس کانفرنس نہیں سنی. سر انہوں نے تو پورا لاؤ لشکر ساتھ بٹھا کے کہا کہ میں 9.2 بلین ڈالر سیلاب متاثرین کے لیے لایا ہوں. سعودی عرب 3 ارب ڈالر کو 5 ارب ڈالر کرنے جا رہا ہے, 10 ارب ڈالر کی الگ سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے. سر یہ پرائم منسٹر نے آج کہا ہے, شاید آپ نہیں سن سکے, یہاں تو ڈالر کی ریل پیل ہو گئی ہے. سر دیکھیں جو کچھ جنیوا میں ہوا ہے, ایک تو وہاں کوئی اہم آدمی نہیں آیا. 1-2 لوگوں نے ویڈیو لنک پہ بات کی ہے, اور قوم کو سچی بات بتانی چاہیے. یہ اگر سعودی عرب سے پیسے ملے تو پاک فوج کے منہ کو ملیں گے. ان کے اپنے منہ پہ تو کوئی خیرات ہی نہیں دیتا. اور یہ فن گداگری کے ماہر ہیں. ساری دنیا ان کو جانتی ہے کہ یہ انٹرنیشنل بھکاری ہیں. اور یہ جو جنیوا کے پیسے ہیں یہ بھی ان کو نہیں ملنے. آپ دیکھتے رہیں, 1 سے لے کے 7 سال تک 3 مراحلوں کے یہ پیسے ہیں. وہ بھی انہوں نے اپنے ایمبیسڈرز اور این جی اوز اور دوسرے طریقے سے لانے ہیں. اس کو بڑا ٹائم لگنا ہے. میں تو آپ کو اپریل تک فیصلہ کن دور دیکھ رہا ہوں. یہاں کتا ہو جائے گی. میں خود اپنے آپ کو لال حویلی میں غیر محفوظ سمجھ رہا ہوں جی. میرے گلی محلے میں چوری شروع ہو گئی. لوگ میٹروں کو, گیس کے میٹر کو چوری کاٹ کے لے جا رہے ہیں. لوگوں نے, میں نے اعلان کیا ہے, اللہ میرا گناہ معاف کرے, میں نے پبلکلی پچھلے جمعے کو آڈینس میں یہ لوگوں سے کہا ہے کہ آپ سے کوئی چیز چھینے, کوئی میری بیٹی بہن سے, ماں سے پرس چھینے, آپ دے دیں. کوئی آپ کے آگے دودھ اور دہی کی دکانیں محفوظ نہیں ہے جی. چھینا اور یہ پہلی خانہ جنگی کی سٹیج شروع ہو گئی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. نہیں شیخ صاحب, اگر میرے جیسا آدمی لال حویلی میں یہ کہتا ہے کہ میرے محلے غیر محفوظ ہیں, جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. دس از دا مائی کوسچن سر. میں یہی تے سوال شروع کیتا ہے. پہلا سوال تسی نہیں بائی پاس کر گئے ہو بھئی. اننے کو برے حالات نے تو شیخ رشید صاحب لال حویلی بیٹھ کے ہاتھ سیکی جا رہے ہیں. شیخ رشید صاحب بڑے پرسکون نے. شیخ رشید صاحب میں کیا کروں, میں تو ڈپریشن کا شکار ہوں. میں اپنی اندر کی رائے کاش اپنے گندے کپڑے ٹی وی کے سامنے دھو سکا. میں ہمت ہار گیا ہوں لوگوں کے. میں اپوزیشن میں ہوں, عمران خان کے ساتھ ہوں, لوگوں کی اکثریت رائے خان کے ساتھ ہے, لیکن لوگوں کے حالات دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہیو اور ہیو ناٹ کا مسئلہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے.
ہماری گلیوں محلوں میں عورتیں جو ہیں گلیوں اور سڑکوں سے نہیں جاتی، ایسے تعلقات ہیں کوٹھوں سے ہی. ہماری ماں مرحومہ بھی اسی طرح کرتی تھی کہ ساری عورتیں مل جاتی تھی سبزیاں کاٹ رات کو دوپہر کے وقت. اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ بڑے بڑے خاندانی بچے، بڑے بڑے شرفاء کے بچے چوریوں میں پکڑے گئے ہیں اس 15-20 دنوں میں. اب میں ان کو چھڑاؤں کیسے اور بچاؤں کیسے اور اپنا پردہ کیسے رکھوں، ان کے خاندانوں کی عزت کیسے رکھوں. اور لوگوں نے اپنے، کیا آپ سے بتاؤں جی، لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی اپنے سسرال کی طرف بھیج دیا ہے. اسکولوں ہمارے میں رش لگی ہے، سرکاری اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں کے بچے وہ سارے کرسیوں پہ بیٹھنے والے ہیں، ہمارے پاس وہاں اتنی کرسیاں ہی نہیں ہیں. اور یہ تو دیکھو ساری دنیا باتیں کر رہی ہے جناب، ترسیلات کم ہو گئی، ڈالر نہیں، ایکسپورٹ کم ہو گئی، فیکٹری بند ہو گئی، لوگ بے روزگار ہو گئے. فوٹویں آ رہی ہیں کہ کنٹینروں میں پیازوں کی پیاز آ رہے ہیں. او بابا آٹا نہیں مل رہا، بتائیں نا. سالن کی تو پیاز کا ریٹ اور ڈالر کا برابر ہے. سر اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو آپ نے تصویر کشی کی ہے بڑا مجھے جو گیم چینج کی گئی بے وقت، ان کا خیال تھا کہ یہ آ کے بڑے ارسطو ہیں. یہ پریس کانفرنس دیکھیں، یہ انہوں نے 2 ارب روپیہ اپنا ڈھول ڈھنڈورے کا پیٹنے کے لیے رکھا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا جی. لوگ وہ چینل ہی نہیں دیکھ رہے جہاں ان کی چہرے مکروہ چہرے، بعض تو چہرے ہیں جو بدلتے ہیں، بعض مکروہ چہرے ہیں جن کو دیکھ کر بچے کہتے ہیں اماں وہ پھر آ گیا، ڈرونے چہرے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ میں اندر سے حالات کے ہاتھوں ٹوٹ چکا ہوں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں. کیونکہ ہمارا لال حویلی ایسی جگہ پہ ہے، اول دوائی ملتی نہیں، ملتی ہے تو کسی کے 200 کم ہو جاتے ہیں، کسی کے 300 کم ہو جاتے ہیں. پیسوں کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے. ایک بات کہنے لگا ہوں، میرا خدا گناہ معاف کرے، اللہ میری اگر غیبت یا کوئی برائی کروں تو اللہ مجھے معاف کر دے. میرے علاقے میں لوگوں کے پاس مردہ دفنانے کے پیسے نہیں ہیں جی. اب لوگوں نے کوئی بورڈ لگائے ہیں، اللہ ان پر کرم کرے کہ اگر آپ کے پاس قبر کے تجزیز اور تکفین کے، اور میں علماء کرام سے کہتا ہوں کہ اب اس صورت حال پہ سوچیں کہ ختم شتم تو ہمارے یہاں ختم ہی ہو گئے ہیں جی. وہ جو ہم لوگ روایتی لوگ بیٹھتے تھے 40ویں تک، وہ بھی ختم ہو گیا کام. شیخ صاحب یہ اخیر ہے کہ لوگوں کے پاس اپنے رشتہ داروں کو دفنانے کے پیسے سر ویری رائٹ. یہ آپ نے جو اور خاص طور پر تنخواہ پیشہ لوگوں. سر آپ نے جو باتیں کی یہ فیکٹس ہیں. میں ایک سوال جو فریم کر رہا ہوں اس میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. بطور وزیر داخلہ آپ کا آخری انٹرویو جو تھا، جو میں نے کیا، وہ آخری مہینے میں 1.5-2 مہینوں میں تھا. اس میں بھی معاشی حالت پر آپ نے یہی تصویر کشی کی تھی، بس سوز نہیں تھا سر. آپ نے کہا کہ معاشی حالت بہت بری ہے. سر ایک تو اس کانٹیکس میں اس کا جواب دیجیے گا کہ اگر آپ بہت اچھا معاشی طور پر کر رہے تھے تو 8 ہی مہینوں میں وہ اتنے اچھے معاشی حالات کو اتنے برا کیسے ہو گئے سر؟ مطلب وہ ڈالر اگر بہت اچھا آپ کا اکانومی ریشو چل رہا تھا، وہ سب اتنا 8 مہینوں میں کیسے خراب ہو سکتا ہے سر؟ سارا بلیم ان پہ دینا بھی تو غلط ہوگا شیخ صاحب. میں آپ سے اعتراف کرتا ہوں، میں کیبنٹ میں کہتا تھا حالات خراب ہیں، اسمبلیاں توڑ دیں اور ایک بہتر فضا پیدا ہو جائے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ہماری پوزیشن عوام میں اچھی نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں، یہ میرے کیبنٹ کے اگر کولیگ سن رہے ہیں تو انہوں نے میرا نام رکھ دیا وزیر نرخ نامہ، کہ یہ وزیر داخلہ نہیں ہے، وزیر نرخ نامہ ہے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جو تودا ہم پہ گرنا تھا، جو پہاڑ میں دیکھ رہا تھا ہم پہ گرنا تھا، ان 13 پارٹیوں اور آل شریف پہ گر جائے گا. میں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ میرے حالات اتنے میرے لیے بہتر ہو جائیں گے، قوم کے لیے اتنے خراب ہو جائیں گے. سیاسی طور پر تو لوگ جلے بنے بیٹھے ہیں. ایک دفعہ تو جی ووٹ وہ نہیں، میں اس پہ آتا ہوں شیخ صاحب، اس کو ذرا کلیئر کر لینا اس پوائنٹ کو. سر اس پہ آتے ہیں، خان بھی ایک پوائنٹ میرا کلیئر اگر مجھے مل جائے خان بھی، وہ یہ ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جی، ہمارے دور میں بھی مہنگائی ہوئی لیکن قحط نہیں ہوا.
100% نرخ بڑھے ہیں، 100% جو ہے وہ آٹے کی قیمت بڑھی ہے، 100% گھی کی قیمت. میں اپنی ڈیٹ سے بتا رہا ہوں. سر کب گئے ہم؟ 9 اپریل کو. 9 اپریل سر. 9 کو یا 9 اپریل کو ہم گئے. اور یہ جو 9 مہینے ہو گئے ہیں، 9 جنوری آ گیا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے جی. ہم تو باہر جا کے ابھی بھی اسی طرح ناشتہ ٹھیے پہ کرتے ہیں، کھابا کھا لیتے ہیں. ادھر جو ریٹ شیٹ بڑھ گئے ہیں کہ اوجڑی والے جو 150 روپیہ لیتے تھے پلیٹ کے وہ 300 لے لیتے ہیں، پائے والے کا 500 ہو گیا. چلیں یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جی کہ ہر روز بری خبر ہے. 6 ارب ڈالر کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج میں نے 2 فون کیے ہیں بینک کو. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے $10,000 آ رہے ہیں، 5 والے کو 2 دے دیں گے، 2 والے کو 1 دے دیں گے. ہمارے پاس اور بھی لائن ہے، ہمارے پاس حالات ایسے نہیں ہیں. یہ تو میں بینک کی آپ کو اب میں دوسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ہمارے گرد و نواح کی دکانیں خالی ہونی شروع ہو جائیں؟ کرایہ دار کرایہ نہیں دے سک رہے. کل مجھے ایک بہت ذمہ دار آدمی نے کہا کہ شیخ صاحب کہ یہ دکان خالی ہو گئی ہے تو آپ اس کو فون کریں کہ تھوڑے پیسے مجھ سے لے لے. اور میں نے کہا بھی تھوڑے پیسے اس نے لینے ہوتے تو اس سے لے لیتا.